آگے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے اور تمہیں تقسیم کر دیا کنبوں میں اور قبیلوں میں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اے انسانوں، یا ایھا الناس، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے، سارے کے سارے انسان ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہیں، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام۔ یوں سارے کے سارے انسان اخوت انسانی کے رشتے میں پروئے ہوئے ہیں، لہذا صرف حسب نسب کے اعتبار سے ایک شخص کو دوسرے پر کوئی فضیلت اور عظمت حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ بالآخر سب کا نسب ایک جگہ جا کر جمع ہو جاتا ہے، سب کا باپ بھی ایک اور سب کی ماں بھی ایک۔ آگے قبیلے بنے، کنبے بنے، خاندان بنے، اللہ کہتے پہچان کے لیے، امتیاز کے لیے، تشخص کے لیے، لیکن کسی قبیلے سے ہونا یہ کسی انسان کی عظمت کی دلیل نہیں ہے۔ اسلام حسب نسب پر فخر کرنے سے سختی سے منع کرتا ہے، اور اسلام کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں، اسلام سے پہلے ایسا تھا کہ انسانوں کی عزت کی جاتی تھی حسب نسب کی بنا پر، اور بعض انسانوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا ان کی خاندان کی بنا پر۔ جس کا خاندان اعلیٰ وہ خود اعلیٰ، چاہے اس کے اعمال اور اخلاق اعلیٰ نہ ہوں، اور جس کا خاندان ادنا، گھٹیا، وہ خود گھٹیا، اگرچہ وہ اخلاق و اعمال کے اعتبار سے بلند مرتبے پہ فائز کیوں نہ ہو۔ مصر کے جو فرعون تھے انہوں نے اپنی رعایا کو یہ باور کرا رکھا تھا کہ ہم سورج دیوتا کے اوتار ہیں، اس کے نائب ہیں۔ ہندوستان میں بعض خاندان ایسے تھے جو اپنا رشتہ سورج سے جوڑتے تھے، اور بعض ایسے تھے جو اپنا رشتہ چاند سے جوڑتے تھے، چنانچہ بعض کو سورج بنسی کہتے تھے اور بعض کو چندر بنسی کہتے تھے۔ آج بھی ہندوؤں کے اندر ذات پات کے اعتبار سے تقسیم پائی جاتی ہے، برہمن، چھتری، بیش اور شودر کے اعتبار سے ان کے اندر تقسیم پائی جاتی ہے، اور کسی اعلی خاندان کے ساتھ تعلق ہونے کے اعتبار سے کسی شخص کو عظمت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے ایرانیوں کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ ان کے بادشاہوں کی رگوں میں خدائی خون دوڑتا ہے، اور چینی اپنے بادشاہوں کو آسمان کا بیٹا سمجھتے تھے۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن نے ان تمام تصورات کی نفی کر قرآن نے بتایا کہ اے انسانوں، تم ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو، لہذا حسب نسب کی بنا پر تم میں سے ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں ہے، آپ نے جو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الناس ان ربکم واحد، اے انسانوں تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا اب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک اور تمہارا رب بھی ایک، لہذا کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں الا بالتقوی۔ اگر ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر نہیں۔ گویا قرآن نے ان لوگوں کی تردید کر دی جو ایمان اور عمل کے بغیر بھگوان بنے بیٹھے تھے اور اپنے آپ کو خدا کے لاڈلے سمجھتے تھے۔ قرآن نے رنگ، نسل اور خون کے بت توڑ دیے۔ آپ اسلام کی عبادات کے نظام ہی کو دیکھیں کہ یہ عبادات کا جو نظام ہے یہ بھی انسانوں کے درمیان تفریق کو ختم کرتا ہے اور ان کے اندر وحدت اور مساوات قائم کرتا ہے۔ آپ نماز ہی کو لے لیجئے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک ہی صف میں امیر بھی کھڑا ہوتا ہے، فقیر بھی کھڑا ہوتا ہے، بادشاہ بھی، رعایا بھی، گورا بھی، کالا بھی، سید بھی، غیر سید بھی، عربی بھی، اجمی بھی۔ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو غربت کی بنا پر، کالا ہونے کی بنا پر یا اجمی ہونے کی بنا پر الگ صف میں کھڑا کرے کہ تم بڑوں کی صف میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہو۔ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آج کے گئے گزرے دور میں بھی آپ حج کو لے لیں، حج بھی انسانوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان وحدت اور مساوات کا ایک عملی نمونہ ہے۔ سب کا لباس ایک، دو سفید چادریں، اور سب کا رہن سہن ایک جیسا، سب مینا میں ہیں، عرفات میں ہیں،
مزدلفہ میں ہیں اور مکہ المکرمہ میں ہیں اور سب بلا امتیاز کعبے کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں. تو اسلام نے یہ تصور دیا کہ انسانوں کے درمیان حسب نسب کی بنیاد پر کسی کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com